کامیاب استاد کامیاب استاذ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے منصب کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ استاد ایک بہت بڑا منصب ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ انسان جب استاد بن جاتا ہے تو پھر اب یہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب آپ کی بچوں کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ادارے کے حوالے سے یہ ذمہ داری ہے۔ نہیں، یا پرنسپل کو، ہیڈ ماسٹر کو، یا تعلیم کے جو انچارج ہوتے ہیں ان کو یہ بتانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ استاد کا معنی ہی ایسا جامع انداز میں ہے کہ استاد کے اندر ہر قسم کا معنی پایا جاتا ہے۔ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد ایک اچھا ماہر تعلیم ہوتا ہے۔ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد ایک اچھا ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد ایک نظام کو چلانے والا اچھا ناظم ہوتا ہے۔ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد وہ ہوتا ہے جو اگلے 4 ذہین بچوں کے ساتھ ساتھ پچھلے 4 کمزور بچوں پہ یکساں توجہ کریں اور ان کو سلیبس کے ساتھ، نصاب کے ساتھ ساتھ، کلاس کے ساتھ بھی برابر لے کر چلے۔ استاد وہ ہوتا ہے۔ استاد ظاہری بات ہے، استاد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تحت بچوں کو وہ تربیت دے، وہ تعلیم دے، اس طریقے سے لے کر چلے کہ اس کے بچے فیوچر میں، آنے والے دنوں میں اس کا نام، اس کے ادارے کا نام، اس کے شہر کا نام یا اس کے وطن کا نام دوسرے ملکوں کے سامنے روشن کر سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تاریخی عالم میں کہ جتنے بھی دنیاوی مناصب ہیں، منصب ہیں، مقام ہیں، ان میں جتنا مقام استاد کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ 1000 بڑے بزنس مین ہیں، آپ بہت بڑے تاجر ہیں، آپ کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، آپ کا بینک بیلنس وسیع ہے، آپ کی کروڑوں میں زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، لیکن آپ پھر بھی ایک استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو سوشل میڈیا کے بعض پیجز پر بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ استاد فقط مدرسے کی، اسکول کی 4 دیواری تک ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ارے استاذ تو مرتے دم تک بھی استاذ ہوتا ہے، اور آپ کے مرتے وقت وہ جو آپ کی زبان پر کلمہ آتا ہے، وہ جو ایک احساس آتا ہے کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، میرے پاس اعمال کیسے ہیں، یہ جو سوچ مرتے وقت نزا کے عالم میں بھی پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی استاد کا ہاتھ ہے کہ استاد نے ایسی اچھی سوچ دی جس کی وجہ سے اب اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے احساس پیدا ہو رہا ہے۔ استاد ایک ایسا جوہری ہوتا ہے جو اپنے بچے کو، اپنے سٹوڈنٹ کو، اپنے سامنے بیٹھنے والے کو اس طریقے سے تراشتا ہے کہ اب بعد میں تراشنے کے وہ بچہ ایک ہیرے کی طرح ہر جہت سے، ہر سمت سے وہ چمکتا ہے۔ استاد ایک ایسا جوہری ہوتا ہے جو طالب علم کو پرکھتا ہے، اس کی نگاہ کے اندر جوہر ہوتا ہے۔ وہ کمزور سے کمزور بچے کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ، اسے میں نے کب تک کتنا ٹائم دینا ہے، اور یہ دیگر ذہین بچوں کے ساتھ چل سکتا ہے۔ استاذ کے اندر بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں۔ استاذ سب سے بڑی خوبی اپنی یہی سمجھ لے کہ اسے تمام بچوں کو ایک جیسی اور برابر تعلیم دینی ہے اور ہدف کے مطابق دینی ہے، تو اس سے بڑھ کر کامیاب استاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے سامنے جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کی نفسیات کے مطابق ان کی تربیت کرے اور تعلیم دے۔ بچے کمزور ہوتے ہیں، ایک کلاس کے اندر 20 سے 25 عموماً بچے ہوتے ہیں، ان میں سے سبھی ذہین نہیں ہوتے، بعض کمزور بھی ہوتے ہیں، بعض چھٹیوں کے عادی ہوتے ہیں، بعض لیٹ کلاس میں آنے کے عادی ہوتے ہیں، بعض دوران کلاس باہر جانے کے عادی ہوتے ہیں، بعض تنگ کرتے ہیں، بعض شور کرتے ہیں، بعض اپنے مزاج اور رویے کی وجہ سے استاذ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ بعض طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے استاذ کا اپنا دل کرتا ہے کہ مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، استاذ کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ساری کمزوریاں جو ابھی میں نے بتائی ہیں، ان کو پسے پشت ڈال کر، ان سے اعراض کر کے، ان کو پیچھے ڈال کے طالب علم پر ایسے شفقت کرے جیسے اپنے سگے بیٹے پر شفقت کرتا ہے۔ اگر استاذ کہیں بھی ڈنڈی مارتا ہے، کمی کرتا ہے، استاذ اگر کبھی کسی بچے پر دست شفقت برابر نہیں رکھتا، اسے تعلیم اور تربیت برابر نہیں دیتا، سمجھ لیجئے وہ استاذ کامیاب استاذ نہیں ہے، اور اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے منصب تدریس کے ساتھ وہ وفا نہیں کر رہا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، استاذ کے تحت جتنے بچے ہوتے ہیں، استاذ اس کے اوپر امیر ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے ہر بچے کے بارے میں، کہ جس بچے پر اس نے تربیت کا ماحق صحیح طریقے نہیں کی، اس کے بارے میں اس سے دنیا میں تو کچھ ہونی ہی ہے، کیونکہ وہ تنخواہ لے رہے اسی چیز کی۔ اور یہ جو منصب استاذ اسے ملا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے
کہ وہ اپنے تمام بچوں پہ یکساں سلوک کرے، ان کے ساتھ یکساں انداز میں چلے۔ اگر وہ اپنے بچوں پر، اپنی کلاس کے تمام بچوں پر صحیح طریقے نہیں چل پا رہا، لے کر نہیں چل پا رہا اپنے مزاج کی وجہ سے یا ان کے مزاج کی وجہ سے، تو اسے چاہیے اپنا مزاج بدلے یا بچوں کا مزاج بدلنے کے لیے جان لگا دے۔ وگرنہ یاد رکھیے، یہی بچے جب آپ کے ادارے سے، آپ کے اسکول سے، آپ کے ہاتھوں سے آگے جائیں گے، ممکن ہے آپ نے اگر توجہ نہیں کی ہوگی، وقت نہیں دیا ہوگا، بچے کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ ہی بھیج دیا ہوگا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہی بچے معاشرے کے اندر کیا بنیں گے۔ میں کس کی مثال دوں؟ پائلٹ کی، انجینئر کی، فوجی کی، آفیسر کی، جرنیل کی، یا میں کسی آئی ٹی آفیسر کی مثال دوں۔ مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن وہ بچہ جو استاد کے ہاتھوں سے ناکام ہو کر گزرا، اس کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہوئی، اس بچے سے کیا توقع رکھیں؟ چور کی، ڈاکو کی، کس چیز کی؟ راہزن کی، ماں باپ کے نافرمان کی، گالم گلوچ کرنے والے کی؟ کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر یہ جو چلتے پھرتے ہمیں چہرے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر دوسرا چہرہ، ہر دوسرا کیا، ہر 10 میں سے 9 چہرے وہ ہوتے ہیں جو استاد کے ہاتھوں سے گزرے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کی وجہ سے اچھے ہیں، اگر وہ برے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تربیت میں کمی تھی، جس کی وجہ سے آج بچے یہاں پر پہنچے۔ میں یہ نہیں کہتا استاذ حرف کل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ استاذ ہی سب کچھ ہے، لیکن جہاں پر استاذ کو چاہیے کہ تربیت کرے اور وہ تربیت نہ کرے، اب وہ اپنی منصب کے ساتھ ایک تو وفا نہیں کر رہا، اور دوسرا معاشرے کے اندر ایسے افراد باہر نکل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں اپنی بات دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ میں نے جو کہا کہ استاذ ہی ذمہ دار ہے، ہر جگہ پہ نہیں، بسا اوقات بچوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بڑے سے بڑا استاذ بھی نہیں سنبھال پاتا۔ ایسے بچوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ استاذ جن پر یکساں توجہ نہیں دیتا، اور استاذ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کمزور رہ جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر خود اعتمادی کے ساتھ اور احساس برتری کے ساتھ، ایک طبیعت کے اندر ایک ہمت کے ساتھ جی نہیں پاتے، ان بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ رہی بات وہ بچے جو معاشرے کے اندر کیا سے کیا بن جاتے ہیں، برے آدمی بن جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایسے بچے کے پیچھے اس کا استاذ کا ہاتھ ہو، نہیں، صحبت مل جاتی ہے، ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اسے اسکول سے، کالج سے، اس کی یونیورسٹی سے، اس کی ڈگری سے توجہ ہٹا کر طرح طرح کے نشے پہ، چوری چکاری پہ، گالم گلوچ پہ، بری محفلوں میں، بیٹھکوں پہ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ تربیت جو اس کے استاذ نے 10 سال اس کے اندر کر کر کے ڈالی تھی، انڈیلی تھی، اس کے روح و تن کے اندر باقاعدہ طور پر سمو دی تھی، وہ تربیت ان بری صحبت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ استاذ نے اپنا کام کر دیا، لیکن بس اوقات صحبتیں بھی ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہی طالب علم جو کبھی ذہین تھا، وہی طالب علم جو کبھی کیا سے کیا تھا، وہ معاشرے کا ایک عجیب و غریب شہری بن کر سامنے آتا ہے۔ تو کامیاب استاذ ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ استاذ اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں لے کر آئے جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے تعلیم دینے والا بنے، طلبہ پہ توجہ کرنے والا بنے، بلکہ ماہر نفسیات بنے، اور جو ادارے کی اس سے ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، یا ادارہ جو سے توقعات کر رہا ہے، وہ اس پر پورا اترے۔ یہ کامیاب استاذ کے لیے ضروری ہے، وگرنہ وہ نہیں کر پا رہا، وقت گزاری کر رہا ہے، آتا ہے حاضری لگا کے بیٹھ کے گپ شپ کر کے چلا جاتا ہے، تو سمجھ لے وہ ایک گپ شپ کرنے والا تو ہے لیکن استاد نہیں ہے۔